بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی کی تاریخ آ گئی اور نون لیگ نے نئی چال تیار کر لی۔ بڑی شخصیت کی پی ٹی آئی میں واپسی، عید کے بعد دمادم مست کلندر، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جس طرح قائم کی گئی، جس طرح پی ڈی ایم 2 مکمل کی گئی، جس طرح ان تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دوبارہ ایلفی لگا کر ان کو جوڑ کر ایک نئی پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم 2 جس کو کہا جاتا ہے بنا دی گئی۔ اب پہلے 18 ماہ جو حکومت بنی اس کی جو وزارت عظمیٰ کی کرسی تھی وہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس تھی۔ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ جو عوام پاکستان نے سلوک کیا وہ بھی پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ہے۔ کس طرح ان کو الیکشن میں لوگوں نے ذلیل و خوار کیا، اور بھلا ہو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کا جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے ان کو فارم 45 سے جو ہارے ہوئے تھے فارم 47 میں ان کو جتوا دیا گیا اور آخرکار ان کی حکومت بنا دی گئی۔ اب حکومت مسلم لیگ نون کی بنائی گئی، وفاق میں مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ کی کرسی دی گئی۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کو خوش کیا گیا، وعدہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھا، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب خوش نہ ہوئے تو ان کی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ اب بظاہر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، لیکن اصل حقیقت میں دیکھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو وزارت اعلیٰ ہے وہ چلا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آپ دیکھیں وہی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اجلاس کی صدارت وہی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ فیصلہ آباد یا کہیں اور دورہ کرنا ہو تو وہ ساتھ جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون سے شین جو دعویٰ کیا جاتا تھا وہ نکل چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جو مسلم لیگ نون میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہم نوا تھے، ان کے پینل کے تھے، ان کو جتوایا نہیں گیا، جس کا 12 مرتبہ جویل لطیف صاحب، رانا ثناء صاحب، عابد شیر علی، خرم دستگیر وغیرہ وغیرہ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے بیانات آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح جویل لطیف صاحب اب دوبارہ سے ریورس گیئر لگا کر یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی ہے، جس کو اتنے سال سزا دی گئی، اس سے نقصان جو ہے مسلم لیگ نون کو پہنچایا گیا۔ رانا ثناء صاحب بھی اسی طرح کا بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ہم نوا تھے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر نہیں جتوایا گیا کہ یہ کابینہ میں ہوں گے تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے کام کیا کرنا ہے، جو بھی کیا کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں جتوایا نہیں گیا۔ اگر دوسرے لوگوں کو جتوا دیا گیا تو ہمیں بھی جتوایا جا سکتا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ اور ویسے بھی نون لیگ جیسے ہی انہوں نے اپنا بیانیہ چھوڑا، یا اس طرح کہہ لیں آپ کے بیانیہ بدلا، جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا اس کو چھوڑا، جب جو احتساب کا نعرہ لگایا جاتا تھا، کٹہرے میں کھڑا کرنے کے نعرے لگائے جاتے تھے، حساب لینے کے نعرے لگائے جاتے تھے، وہ جب چھوڑے تو پھر الیکشن لڑا، عوام نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں یا ان کے پینل کے ان کے
ہم نوا جو ہیں ان کے گروپ کے جو ہیں ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہم نے کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہمارا بیانیہ پہلے تھا اسی کو ہم نے اپنانا ہے۔ ان کے نزدیک کہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ان کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تو ہم دوبارہ وہ بیانیہ اپنائیں گے۔ اس طرح پھر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ متاثر ہوں گے، پھر دوبارہ ہماری پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں گے یا ان کی ہمدردیاں ہم جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب حکومت جاتی ہے جائے، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ حکومت تو میاں شہباز شریف صاحب کی ہے۔ ویسے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی بھی حکومت نہیں، اگر دیکھا جائے تو حکومت محسن نقوی صاحب کی ہے۔ وزیر اعظم دیکھیں محسن نقوی، وزیر داخلہ دیکھیں محسن نقوی، پی سی بی کے چیئرمین شپ دیکھیں محسن نقوی، صدر مملکت دیکھیں محسن نقوی۔ دیکھیں جو محسن نقوی چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ اقرار کیا رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہ یہ تو محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ کی کرسی پہ ہی بیٹھ گئے ہیں، اگر وہ چاہیں وزیر اعظم کی تو وہ لے سکتے ہیں، ان کے آگے کسی کا انکار نہیں۔ تو ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ حکومت صرف ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کو کرسی دی گئی ہے، باقی آرڈر کہیں اور سے آتے ہیں تو کسی اور کے آرڈر چلتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کو صرف ایک نمائشی طور پر کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اب اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ عید کے بعد انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ اپنائیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بیچاری پھنس گئی ہے، وہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی خلاف، تو اب مسلم لیگ نون بھی خلاف ہو رہی ہے۔ تو یہاں بند گلی میں اگر دیکھیں تو بند گلی میں پہنچ چکی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ تو ناظرین کرام، ایک تو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اب اعلانات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہ تو تیار ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر اپوزیشن جماعتیں وہ تو پہلے ہی تیار ہیں کہ عید کے بعد ہم دمادم مست کلندر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ بڑی شخصیت کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ فواد چودھری کو جب اس نے پریس کانفرنس کی یا ان سے کروائی گئی، پریس کانفرنس کرنے کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر اس کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے 5 ماہ بعد ان کی رات کو رہائی ممکن ہوئی۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ آ رہی تھی کہ نرم گوشہ عمران خان صاحب کے دل میں ابھی بھی ہے فواد چودھری کے لیے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک تو انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، جو خان صاحب کے بقول کے سب سے پہلے انہوں نے کی تھی، ان پہ یہ یقین نہیں تھا خان صاحب کو، لیکن ڈنڈے کے آگے کسی بیچارے کا کیا چارہ چلتا ہے، بڑے بڑے بیچارے جو ہیں۔ اب ہمارے پاکستان میں دیکھیں جج صاحبان جو ہیں وہ محفوظ نہیں، جج صاحبان کی کرسی بہت بڑی ہوتی ہے، سیاستدانوں بیچاروں کی کرسی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، کبھی آئے کبھی گئے۔ تو انہوں نے یہ خط تک لکھے کہ ہمیں پریشرائز، ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، تو یہ سیاستدان ہیں، ان بیچاروں نے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس تو کر لی تھی لیکن وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنے، اور دوسری بڑے اچھی جو ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف کوئی بھی بیان بازی نہیں کی، جس طرح دیگر دیکھیں فرح حبیب یا فیض الحسن چوہان وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے نہیں کی تھی۔ اب ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسا بندہ ہونا چاہیے جو الیکٹرانک میڈیا پہ گفتگو کر سکے، اپنی پارٹی کا موقف رکھ سکے واضح۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ بڑے بڑے جو تھے چلے گئے پریس کانفرنسیں یا انٹرویو دے کے چلے گئے، اس کے بعد وکلاء کی ایک جماعت آ گئی تحریک انصاف میں، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے۔ اب جیسے ہی سیاستدانوں کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کون سا پیغام دے رہے ہیں اور باہر کون سا پیغام آ رہا ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا موقف رکھ دیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو اب
فواد چودھری صاحب کی واپسی جو ہے وہ بہت پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ وہ میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں، موقف پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، اب بھی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ وہ الیکٹرانک میڈیا پر اپنا موقف پارٹی کا رکھا کریں گے۔ تو گرین سگنل جو ہے خان صاحب کی طرف سے اسی وقت ہو گیا تھا جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ فواد چودھری کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہا گیا، دباؤ ڈالا گیا، لیکن وہ انکار ہو گیا۔ انکار ہونے کے بعد اس نے پھر 5 ماہ سزا بھی بھگتی ہے سب کے سامنے۔ تو اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی پہلے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ویسے سوشل میڈیا کے متعلق محترم قاضی صاحب نے بھی یہ کہا تھا یہ وبا ہے، اور محترم ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا یہ کہ شیطانی کام ہے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ حقیقت پر مبنی، حقائق پر مبنی باتیں جو ہے وہ خبریں دے دیتے ہیں۔ تو خان صاحب کے متعلق آپ نے سن رکھا تھا کبھی فلاں تری فلاں، اب سمجھیں کہ جیو ٹی وی پہ جو خبر چلتی ہے وہ کس کی زبان یا تحریر ہوتی ہے۔ اب جیو کے چینل پہ بیٹھ کر اعتزاز سید صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے متعلق ان کی رہائی کے متعلق فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اب ان کو اندر رکھنا فائدہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ نہ تو ٹوٹ رہے ہیں، نہ ہی وہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ ہی وہ جھک رہے ہیں۔ اب ان کو اپریل اسی ماہ جو چل رہا ہے اس کے آخر تک ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اگر اس کے آخر تک رہائی نہیں ہوتی تو پھر مئی میں خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے مضبوط ذرائع مجھے خبر دی ہے، مضبوط ذرائع سے میں نے خبر حاصل کی ہے کہ خان صاحب کی اب رہائی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔